السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ علم میراث سبق نمبر 26 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ باب العصبات کی بحث چل رہی ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عبارت، پھر اس عبارت کا ترجمہ اور مفہوم۔ مکتبہ رحمانیہ کے صفحہ نمبر 14 ہے، اور عبارت یوں پڑھتے ہیں تقریباً رحمانیہ کے صفحہ نمبر 14 میں سے چوتھا لائن اور اسی کے ابتدا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاقرب فالاقرب یرجحون بقرب الدرجة عنی اولاهم بالمیراث جزء المیت ای البنون ثم بنوهم وان سفلوا ثم اصله ای الاب ثم الجد ای اب الاب وان علا ثم جزء ابیه ای الاخوة ثم بنوهم وان سفلوا ثم جزء جده ای الاعمام ثم بنوهم وان سفلوا۔ یہاں تک پہلے عبارت کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں الاقرب فالاقرب۔ اب یہ عصبہ بنفسہ کے 4 قسمیں اور اجزاء بیان ہوئے۔ ان میں سے الاقرب فالاقرب، جو جتنا میت کا قریب ہے وہی اتنا مستحق ہے۔ یرجحون، ترجیح ملے گی اور ترجیح پاتے ہیں یہ اقربا بقرب الدرجہ، جتنے میت کے قریب ہوں گے، یعنی بقرب درجۃ المیت۔ آگے مصنف صاحب مزید فرماتے ہیں اعنی اولاہم، یعنی ان 4 عصبہ میں سے سب سے اولا بالمیراث، میراث سے جزء المیت، وہ سب سے پہلا جزء میت ہے۔ جزء میت سے مراد البنون، یعنی جزء بنون، بنی المیت یا بنو المیت۔ ثم بنوہم، پھر میت کے بیٹے کے بیٹے، یعنی میت کے پوتے ہیں۔ وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ اس سے بھی اس کے نیچے پوتے ہو۔ ثم اصلہ، میت کے بیٹوں یعنی جزء میت کے بعد ثم اصلہ، پھر اس کے بعد میت کی اصل ہے۔ اصل کون ہے؟ اے الاب، میت کا باپ ہے۔ ثم الجد، پھر میت کا دادا ہے۔ اے اب الاب، یہ تفسیر بتا کر فرمایا کہ یہاں پر جد سے جد صحیح مراد ہے۔ وَإِنْ عَلَا، اگرچہ یہ درجہ اوپر تک چلے۔ ثم جزء ابیہ، پھر میت کے باپ کا جو جز ہے اس کی اولاد کا حق ہے، اس کے جز کا حق ہے۔ مصنف صاحب خود فرماتے ہیں الاخوۃ، یعنی میت کے بھائیوں کا حق ہے۔ ثم بنوہم، پھر میت کے بھائیوں کے بیٹوں کا حق ہے، یعنی میت کے بھتیجے۔ وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ وہ اس سے نیچے بھی ہو۔ 3 درجے۔ ثم جزء جدہ، پھر میت کے دادا کے جو اجزاء اور اولاد ہے ان کی حق بنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ اے الاعمام، یعنی وہ چچا زاد لوگ، یعنی میت کے جو چچا ہے پھر ان کا حق بنتا ہے۔ ثم بنوہم، پھر چچا زاد بھائیوں کا، یعنی انہی چچا کے بیٹوں کا۔ وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ یہ سلسلہ نیچے تک چلے۔ ثم یرجحون، یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اس عبارت میں مصنف صاحب صرف 2 لفظوں کی ترجیح بیان فرما رہے ہیں کہ الاقرب فالاقرب، جو میت کو جتنا قریب ہوگا، یرجحون بقرب الدرجہ، وہ درجے کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ میراث کے حاصل کرنے میں ان کو ترجیح دیا جائے گا، یا یرجحون، ان کو ترجیح ملے گا۔ اور پھر جس ترتیب سے عصبہ بنفسہ کو مصنف صاحب نے شروع میں بیان کر دیا،
اسی ترتیب سے یہ لوگ مستحق ہے، یعنی پہلے اصول فروع میت ہے، پھر اس کے بعد اصول میت ہے، پھر اس کے بعد فروع اب المیت ہے، چارم درجہ، چوتھا درجہ فروع جد میت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جزء میت ہیں، یعنی جو میت کے اپنی اولاد ہے، بیٹے ہیں، ان بیٹوں کے ساتھ میت کے پوتے بھی ہے اگر بیٹے نہ ہو، اگر پوتے نہ ہو تو پوتوں کے پوتے ہیں، وہ ان سفلو، اگرچہ یہ درجہ نیچے تک چلے۔ پھر دوسرا درجہ جو ہے پھر وہ اصل میت کا درجہ ہے، یعنی اصول مذکر۔ اصول مذکر کا مطلب یہ ہے کہ میت کے باپ کا، اگر میت کا باپ نہ ہو تو میت کے دادا کا، اگر میت کا دادا نہ ہو تو میت کا پردادا، اسی سلسلے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ثم جزء ابیہ، پھر میت کے باپ کی جو اجزاء اور جو اولاد ہے اس کا حق ہے۔ الاخوہ ثم بنوہم، یعنی تیسرا درجہ جو ہے وہ میت کے حقیقی بھائیوں کا ہے، میت کے حقیقی بھائی کا ہے۔ ثم بنوہم، پھر میت کے بھائی کے جو بیٹے ہیں ان کا حق بنتا ہے، جو میت کے بھتیجے کہلاتے ہیں۔ وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ یہ درجہ نیچے تک چلے، اگرچہ یہ سلسلہ نیچے تک چلے۔ ثم جزء جدہ، پھر چوتھا درجہ جو ہے وہ میت کے دادا کے اجزاء یعنی اولاد ہے۔ وہ کون ہے؟ الاعمام، یعنی میت کے چچا۔ اگر چچا نہ ہو میت کے، ثم بنوہم، تو پھر میت کے چچازاد بھائی اور کزن۔ وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ یہ سلسلہ نیچے تک چلے۔ ثم يرجحون بقوة القرابة، عنی به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة ذكرا كان أو أنثى، لقوله عليه السلام إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات كالأخ لأب وأم أو الأخت لأب وأم إذا صارت عصبة من البنت۔ أولى من الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لأب، وكذلك الحكم في أعمام الميت ثم في أعمام أبيه ثم في أعمام جده۔ مصنف صاحب فرماتے ہیں ثم يرجحون یا يرجحون، پھر ترجیح پائیں گے یہ مستحقین سے، یا ثم يرجحون یا ان کو ترجیح ملے گی بقوت القرابت، جتنا مضبوط قرابت ہوگا اتنی ہی قوت کے ساتھ۔ عنی بھی، مصنف صاحب فرماتے ہیں میرا مراد ان سے یہ ہے کہ ان ذا القرابتین، کے دو قرابتوں والے جو ہے، اولا من ذی قرابت واحدۃ، وہ ایک قرابت والے سے زیادہ اولا ہے، ذکرن کان او انثیٰ، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، لقولی علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو قرابتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان اعیان بنی الامی، کہ ماں کے جو شریک اولاد ہے، جو بائی ہے، یتوارثون، وہ میراث پائیں گے، دون بنی العلات، ماں شریک بہنیں نہیں، کل اخل اب و ام، مثال دے رہا ہے ذو قرابتین کا، جیسے کہ ماں باپ شریک بھائی، اول اختل اب و ام، یا ماں باپ شریک بہن، یہ زیادہ قرابت والے ہیں۔ کس سے آ رہے ہیں؟ اذا صارت، جب بنے یہ ماں باپ شریک بہن، عصبتاً، عصبہ بنے، من البنت، من بنت المیت، یوں کہے جب یہ اختل اب و ام عصبہ بنے من البنتی، میت کی بیٹی یا میت کی پوتی کی وجہ سے، تو پھر یہ جو ہے اولا ہے، یہ ماں باپ شریک بائی کس سے اولا بہتر ہے، من الاخل اب، صرف باپ شریک بائی سے، والاختل اب، اور صرف ماں شریک باپ شریک بہن سے، وابن الاخ لاب، اور
باپ شریک بائی کے بیٹے سے، وابن الاخ لأب و ام، ماں باپ شریک بائی کے بیٹے سے، یا یہ وابن الاخ جو ہے اس کو آگے عبارت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، تو یہاں تک آپ سماعت فرما لیں کہ یہاں سے مصنف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جس کا جتنا زیادہ قرابت میت کے ساتھ ہوگا، جتنا رشتہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی وہ زیادہ مستحق ہوگا، اتنا ہی وہ میراث کا زیادہ مستحق ٹھہرے گا۔ یہ ذل قرابتین یا یرجحون بقوت القرابہ کا مطلب ہوا کہ جس کا جتنا زیادہ قرابت ہوگا وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اور اس کے بعد مثالیں بھی دی ہے کہ ماں باپ شریک بائی ہے اور ماں باپ شریک بہن ہے، اور ماں باپ شریک بہن جب عصبہ بنے اس وقت، اور ماں باپ شریک بائی جو ہے وہ تو عصبہ اس کی وجہ سے، یعنی بنت اور بنت البنت کی وجہ سے وہ عصبہ نہیں بنتا، تو یہ باپ شریک بہن بائی یہ اولا ہے من الاخ لاب والاخت لاب، صرف باپ شریک بائی سے اور باپ شریک بہن سے، اس لیے کہ یہاں پر باپ شریک بائی اور باپ شریک بہن جو ہے وہ ایک واسطے سے میت کے اپنے ہیں، یعنی صرف باپ کی وجہ سے، اور وہاں پر جو ماں باپ شریک بہن بائی تھے ان کے دو قرابت تھے، دو رشتے تھے، تو وہ زیادہ قریب تھے، تو وہ میراث پانے میں زیادہ اولا اور اہم ہے۔ وابن الاخ لأب و ام اولا من ابن الاخ لأب۔ اب مزید قرابت کی مثالیں مصنف صاحب بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماں باپ شریک بائی کا جو بیٹا ہے، یعنی ماں باپ شریک بائی کا بیٹا بھتیجا، وہ میت کے میراث کا زیادہ اولا اور حقدار ہوگا من ابن الاخ لأب، باپ شریک بائی کے بیٹے سے۔ مثال دونوں بھتیجے ہیں میت کے، لیکن ایک بھتیجا ماں باپ شریک بائی کا بیٹا ہے اور دوسرا جو ہے وہ صرف باپ شریک بائی کا بیٹا ہے، تو چونکہ ماں باپ شریک بائی کا بیٹا جو ہے وہ دو قرابتوں سے میت کا اپنا ہے، تو اس لیے وہ مستحق ہوگا اور اس کی قرابت مضبوط ہے، دو قرابتیں ہیں، ماں میں بھی وہ بھتیجا ہے، باپ میں بھی ہے، تو ان دو قرابتوں کی وجہ سے وہ اولا اور مقدم ہوگا من ابن الاخ لأب، صرف اس بھتیجے سے کہ جس کا باپ میت کا باپ شریک بائی ہو، اس سے کہ جس کا باپ میت کا ماں باپ دونوں شریک بائی ہو، اس سے مضبوط ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِ، اور اسی طرح کا حکم ہے میت کے اعمام اور چچاؤں میں، مطلب اگر میت کا ایک چچا وہ میت کے باپ کا ماں باپ شریک بائی ہے، تو اس وقت میت کے باپ کا وہ چچا زاد، وہ کزن، وہ بائی جو صرف میت کے باپ کا باپ شریک بائی ہے، ماں شریک نہیں ہے، تو وہ ماں باپ شریک چچا جو ہے وہ زیادہ مقدم ہوگا صرف باپ شریک چچا سے۔ یہ تو خود چچاؤں کی بات ہو رہی تھی۔ ثم فی اعمام ابیہ، ثم فی اعمام ابیہ، اسی طرح کا سلسلہ ہے میت کے باپ کے جو چچا ہے ان میں بھی، مطلب ان میں جو حقیقی چچا ہوگا میت کے باپ کا، پہلے ان کو حصہ ملے گا، پھر اس کے بعد جو میت کا علاتی یا اخیافی چچا ہے ان کو ملے گا، لیکن درجے کا لحاظ رکھ کر، پھر اس کے بعد آخری جو اس کی طرف جاتے ہیں ثم فی اعمام جدہ، پھر اس کے بعد میت کے دادا کے جو چچا ہے ان کو بھی مضبوط قرابت کی وجہ سے پہلا درجہ ہوگا، اور جن کا درجہ کمزور ہوگا تو وہ میراث پانے میں اس قرابت والے سے تھوڑا سا دور رہے گا۔ مثال کے طور پر میت کا دادا جو ہے، اس دادا کا اگر ماں باپ شریک چچا ہے تو وہ مقدم ہوگا اس چچا سے جو صرف باپ شریک ہو، اسی طرح ان کے بیٹے ہیں، اسی طرح کے ان کے پوتے ہیں، بس یہ ایک قیاس بنا لے اور یہ ایک اصول بنا لے کہ جتنا مضبوط قرابت ہوگا تو وہ اتنا ہی مقدم ہوگا،
اور جتنی زیادہ قرابتیں ہوں گی اتنی ہی زیادہ اس کو تقدیم اور ترجیح حاصل ہوگی۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِ فَأَرْبَعٌ، یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سبق کا حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔